بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم. آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 سے شروع کریں. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اموال، ان کی جائیدادیں اور ان کی اولادیں انہیں اللہ سے نہیں بچا سکیں. قرآن مجید میں اس کا ایک نظارہ یوں ہے کہ ایک صاحب اقتدار انسان یا ایک بہت مالدار انسان اس دن یوں کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آئے. ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت برباد ہو گئی، مجھے بھی لے دو. حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑ لو، جکڑ دو اور ایک زنجیر میں باندھ دو. فی سلسلۃ زرعها سبعون ذراعا فاسلک، ایسی زنجیر جو 70 گز کی ہو اس میں اس کو پرو ڈالو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پہ ایمان نہیں رکھتے. تمہارے یہ اموال، جائیدادیں، یہ اولاد، یہ سب اللہ کے حضور کسی کام نہیں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں مال و دولت خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل ریح، جیسا کہ ایک تیز ہوا، فیہا سر، جس میں بہت سخت ٹھنڈک ہو، ٹھٹرا دینے والی ہے. اصابت حرث قوم وہ ہوا اس کھیتی پہ آن پہنچے جو ایسے لوگوں کی ہو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا. ظالم قسم کے لوگوں کی کھیتی ہو، اس پہ ایسی یخ ٹھنڈی ہوا آن پہنچے، فأہلکت ہو، پورے کے پورے کھیت کو اجاڑ دے، یخ کر دے پانی سے. وما ظلمهم اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن انفسهم یظلمون، یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. مثال یہ ہے کہ انسان خرچ کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے اس دنیا میں، دولت بناتا ہے، ایک کارخانے کے بعد دوسرا کارخانہ، ایک جاگیر کے بعد دوسری جاگیر. ہمارے اس کی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ارادہ فرما دے، ایک ہوا بھیج دے، پوری کھیتی پر پھر جائے. آپ نے دیکھا کہ وہ اسلام کے خلاف بہت بڑے مظاہرے کرنے والے، دعوت کرنے والے اسی علاقے میں آئے. ترکی کیا جہاں وہ سب لوگ رہتے تھے، ذرا تحقیق کر کے دیکھیں. اور ان کی
ساری بنی بنائی، ایک عمارت بھی ایسی نہیں بچی جو باقی رہ سکے، جو گر گئی جو گر گئی، جو نہیں گری اسے گرانا پڑے گا. تو ایک ہوا بھیج دی، پوری کھیتی کو برباد کر کے چھوڑا. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. اپنے سے ہٹ کے غیر مسلموں میں اپنی جگری دوستیاں نہ بنایا کرو، ایسی دوستیاں کہ جس میں راز و نیاز ہو. اہل ایمان سے ہٹ کے کفار میں، یہود میں، نصارا میں نہ بنایا. یہ لوگ تمہارا کوئی لحاظ نہیں کرتے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی آفت میں تکلیف نہ پاؤ. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کی باتوں سے ان کی دشمنی، ان کا کینہ ظاہر ہو چکا ہے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور ان کے سینوں میں جو دشمنی اور کینہ بہت چھپا ہوا ہے، اپنی باتوں سے، بیانوں سے، ان کے اعمال سے ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، ہم نے تمہارے لیے یہ نشانیاں کھول کے بیان کر دی ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو. ہاں انتم اولئک تحبونہم، ہاں یہ وہی لوگ ہیں جن سے تم بہت پیار کرتے، جن سے تم بہت بھروسہ کرتے. ولا یحبونکم، یہ تم سے پیار نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم اللہ کی کتاب پہ پوری طرح سے ایمان رکھتے. ان کی حالت یہ ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ان میں کچھ منافقین ہیں، انہی کے چھوڑے ہوئے، انہی کے بھیجے ہوئے، جو تم پہ مسلط ہو جاتے، تمہاری حکومتوں میں، تمہاری پارلیمنٹوں میں، تمہاری اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں. اذا لقوکم، جب وہ تم سے ملتے ہیں اور یوں کہتے ہیں آمنا، بھئی ہم بھی تو ایمان لائے ہوئے ہیں، یہ ایمان میں تمہارا ارتقا تو نہیں ہے، یہ اسلام کی تمہاری تعمیر تو نہیں ہے، ہم بھی تو مسلمان ہی ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے میں تمہارے خلاف جو انہیں غصہ اور دشمنی اور کینہ ہے، اس کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو موتوا بغیظکم، اپنے غصے سے مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی خیر، بھلائی، ترقی نصیب ہو جائے، انہیں بہت برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، آفت آئے، یفرحوا بہا، بہت خوش ہوتے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دیکھو اگر تم اپنی جگہ پر ڈٹ جاؤ، وَتَتَّقُوا، اور ان سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرنے لگا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، ان کی طرف مائل ہونے کی بجائے اللہ کی طرف جھک جاؤ. لا يضركم كيدهم شيئا،
ان کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے. ان اللہ بما یعملون محیط. یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. ان کے اعمال بھی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے. اللہ اکرامی ہے. 5-6 آیات میں نے جان بوجھ کر اس لیے کہ یہ اصولی بات بیان کر دی گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ تم اہل کتاب پہ کفار پہ جتنا بھروسہ کرو یہ کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے. یہ تمہاری پیٹ میں چھڑا ہو. آپ دیکھیں اس وقت عالم اسلام پہ کیا بیت رہی ہے اور کس طرح سے یہ سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ مسلمانوں کو پیچھ ڈالو. جہاں سے ان میں سے کوئی سر اٹھائے اس کا سر کچل ڈالو. یہ کشمیر، یہ فلسطین، افغانستان، بوسنیا، کوسوو اور آج کل چیچنیا، اس سے پہلے دیکھیں برما مسلمانوں سے کیا کیا، فلپائن میں کیا کیا، کوبرس میں کیا کیا. جہاں کہیں انہیں ذرا سا موقع مل جائے یہ مسلمانوں کو زد پہنچانے سے اور بھاری نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتا. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلا ان سے مدد مانگے اور ہمارے ایسے بغیر سیاستدان بھی ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پہ ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں سینکڑوں ٹیلیفون واشنگٹن جا رہے ہو. یہ سائن دیکھو ہماری شادی ہو رہا تھی، سائن ہمارا بہار ہمارا کچھ خیال تھا. ایک وہ سیاسی پارٹی ہے، ایک وہ سیاسی پارٹی ہے، وہ بھی جا کے سجدے میں گر جاتی ہے، وہ بھی جا کے سجدے میں گر جاتی ہے اور وہاں جس کا سجدہ قبول ہو جاتا ہے اس کو الیکشن جتوا دیا جاتا ہے. یہ آپ کی جمہوریت ہے جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے کہ ہم روبوٹ ہیں، ہم بے جان بتیاں ہیں. ہمارے گھروں میں دور سے کوئی دوڑ ڈال کے کھینچ رہا ہے، نچا رہا ہے. ایک ریموٹ کنٹرول ایسا سمندر پار سے اس ریموٹ کنٹرول کے تحت ہمیں 50 سال تک ہمیں نچایا گیا. سودان نے آج سے 5-6 سال پہلے طے آ گیا مرنا جی ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمیں مرنے دو، ہماری مدد نہ کریں. تم ہمیں فیور کرنا چاہتے ہو، ہمارے بہت خیر خواہ ہو، پلیز اسٹے اوے فرام اس. پابندیاں لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. شریعت نافذ کر دی اور پابندیاں لگ گئی. ایک بات بتا دوں دوستوں، یہ جب شریعت نافذ ہوتی ہے تو تیل نکلاتا ہے، پھر آپ سے تیل نکلایا. ان لوگوں سے خیر کی توقع رکھنا ان حالات میں جو آپ کے سامنے یہ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کے، لیکن ہمارے ساتھ تو اب بیت رہی ہے اس وقت، آج اسی وقت. جب لوگوں کا مسئلہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ
تشویش ہے کہ وقت کو دیر ہو رہا ہے، اتنی دیر لگا دی چھوٹے سے ملک کو برباد کرنے میں، اس پہ تشویش ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے ازلی ابدی دشمن ہے، ان سے کسی قسم کی خیر خواہی کی امید نہ رکھو، ان کی کوئی یونائٹڈ نیشنز تمہاری خیر خواہ نہیں ہے۔ یہی تو ہے وہاں ایسٹ تیمور میں 2 مہینے کے اندر ملک خراسان کو دے دیں، اور یہاں باؤن پر سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یار وہ یہاں اس کا سوال بھائی کرا دو، یہاں ریفرینڈم کرا دو، یہاں باؤن پر میں نہیں ہوا، وہاں دماغ میں ہو گیا۔ تو ایک بات جو قرآن میں بتا رہا ہے مجھے کہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کو مسلم ممالک میں ایک آپ فارمر کرنی پڑے گی، یا اور کوئی تو کم از کم ناجہن ریپورٹر کا یہ کلب بنا دو۔ لیبیا، عراق، افغانستان، ایران، پاکستان، آپس میں ہی مل بیٹھو۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب امریکہ 52 ریاستوں پر مشتمل ایک ملک بنا سکتا ہے تو آپ 55 ریاستوں پر مشتمل ایک فیڈریشن نہیں بنا سکتے۔ وہ پھر اپنی ایک یورپین کمیونٹی بنا سکتے ہیں اور مارکیٹ بنا سکتے ہیں، اس کا سکہ بنا سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ وہ اگر ایک یونائٹڈ نیشن بنا سکتے ہیں تو آپ اپنی یونائٹڈ نیشن اور مسلم کنٹری کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ اپنی عدالت کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ کا کامن ڈیفینس کیوں نہیں بنا سکتے؟ آج آپ اگر کامن ڈیفینس ہوتا تو چیچنیا میں یہ جو کچھ ہو رہا تو نہیں